السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہو گئے اور خوش ہو گئے۔ آپ کی زندگی کے اندر جو بھی پرابلمس چل رہی ہیں نا، یقین کریں آپ اللہ سے ضرور ڈسکس کیا کریں اپنی ہر ایک بات، ہر ایک پرابلم، ہر ایک مشکل جس میں آپ اس وقت پھنسے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات ایک واحد ذات ہے جو آپ کو کبھی جج نہیں کرے گی۔ اللہ کی ذات ایک واحد ذات ہے جو آپ کی مجبوری، آپ کی کمزوریوں کو دیکھ کر کبھی آپ کا مذاق نہیں بنائے گی، کبھی آپ کو دیکھ کر ہنسے گا نہیں، بلکہ خوش ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے امید لگا کر مدد مانگنے ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد لازماً آتی ہے۔ ہر بند دروازے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی طرف سے ریجیکشن ہے، نہیں، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے جو بند دروازے آپ کے لیے آپ چاہتے ہیں نا کھل جائیں اور وہ نہیں کھلتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ڈیوائن پروٹیکشن ہوتی ہے آپ کے لیے۔ ہو سکتا ہے جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اگر آپ کو وقت سے پہلے مل جائے تو آپ کے نقصان دہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اینڈ اللہ نوز دا بیسٹ، آل تو اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، آپ اس کو نہ بھی بتائیں نا تو اس کو پتہ ہے آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے دل کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں، لیکن وہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے اپنے منہ سے بتا رہا ہے۔ تو کنفیشن اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں، جو کہ مذاق نہیں اڑائے گا۔ لوگ آپ کا مذاق اڑائے گے، آپ کی مجبوریوں کا، آپ کی کمزوریوں کا مذاق اڑائے گے، آپ کی بات کو سیریس نہیں لے گے، لیکن اللہ اپنے بندے کو بہت سیریس لیتا ہے۔ بے شک نعوذ باللہ ہم اللہ کو سیریس نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لے کر بہت سیریس ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف لوٹ آئیں۔ اسی طرح اسی بات سے ریلیٹڈ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ لاڈلی قوم تھی، سب سے زیادہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر جس قوم کے بارے میں، جس امت کے بارے میں اللہ پاک نے خود کیا نا، بنی اسرائیل تھی۔ اتنی لاڈلی قوم تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل کیا کرتے تھے، اتنی لاڈلی تھی۔ آپ امیجن کریں آپ کے لیے آسمان سے کھانے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لے لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر زوال نعمت بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا بھی نہیں کرتے تھے۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں نا، ان پر کبھی بھی نہ شکری نہ کریں، فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ صحت ہے، مال ہے، ٹائم ہے، اولاد ہے، فیملی ہے، پیار ہے، اچھے دوست ہیں، کچھ بھی ہے نا، کچھ بھی ہے، جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے، جو چیز پازیٹیو ہے آپ کی لائف کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو انکریز کرتا ہے۔ خیر واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل، ایک ٹائم آیا بنی اسرائیل کے اوپر کہ بنی اسرائیل پہ ڈراؤٹ آ گیا، بارش ہونا بالکل بند ہوگی۔ اور پرانے وقتوں میں ایسا نہیں تھا کہ آپ کھانے اور فصلوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے، وہ تو بارش ہوتی تھی اور پانی آتا تھا تو فصلیں لگا کر لوگ فصلوں سے کھانا ان کو مہیا ہوتا تھا اور وہ کھاتے تھے۔ تو بارش ہونا بند ہو گئی تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے سفارش کی کہ اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں ہماری طرف سے کہ ڈراؤٹ ہو گیا، بارش بالکل نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کریں، اس طرح ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں پیاس سے اور ہم انسان بھی مر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنی قوم کے ساتھ ایک میدان میں گئے اور جا کر اللہ تعالیٰ کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں تیرے بندوں کی طرف سے سفارش لے کر آیا ہوں، بارش نہیں ہو رہی، اللہ پاک بارش نازل فرمائے۔ تو اب لوگوں نے جو ہے نا وہ آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ نبی نے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو ضرور قبول کرے گے، بادل آئے گے، بارش ہوگی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ تو آپ سوچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا اس وقت جو ہے نا وہ کیفیت ہوگی کہ لوگوں نے ان کو سفارش کا بولا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور ان کی ایز اٹ از دعا فوراً سے قبول نہیں کر لی گئی۔ تو لوگوں نے جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے، آپ کی دعا پر بھی اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ پاک میں نے آپ سے دعا کی تو بارش نازل نہیں کی آپ نے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش میرے حکم کی وجہ سے نازل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس قوم کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو کہ گناہ کرتا ہے، جب تک وہ شخص گناہ کرتا رہے گا نا اس قوم کے اوپر میں بارش نازل نہیں کروں گا۔ تو یہی بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر ان کو بتائی کہ تم لوگوں کے اندر ایک ایسا گنہگار اس وقت موجود ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بارش نازل نہیں کر رہا۔ آپ امیجن کریں، اس شخص کی جگہ کھڑے ہو کر امیجن کریں جس کی وجہ سے اس کی قوم کے اوپر بارش نہیں ہو رہی اور لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں اور عذاب ایک قسم کا آیا ہوا اللہ کا۔ تو خیر یہ بات کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص کون ہے، مجھے اپنا تعارف کروائے، ہی ہیو ٹو کم فارورڈ اور مجھے بتائے کہ وہ شخص جو ہے نا وہ کیا گناہ کر رہا ہے اور ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے بارش ہونا بند ہو گئی ہے، لیکن کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ خیر اتنی دیر کے اندر جو ہے نا وہ آسمان میں بادل آئے اور بارش نازل ہو گئی۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ سے دوبارہ پوچھا کہ اللہ پاک وہ شخص جو ہے اس نے اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کیا اور آپ نے بارش بھی نازل فرما دی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل یہی بات تھی، اس قوم کے اندر وہ گنہگار شخص تھا جس کی وجہ سے میں بارش نہیں کر رہا تھا، لیکن اس شخص نے جو ہے نا جب اس شخص کو پتہ چلا نا کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تو اس نے مجھ سے بڑی سنسیئر ریپینٹنس کی ہے، بہت سچے دل سے توبہ کی ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس پہ توبہ قبول بھی کی ہے اب، اور میں نے بارش نازل کر دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بہت خوش ہوئے اور جو قوم تھی وہ بھی بہت خوش ہوئی کہ بارش ہو گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ پاک کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ میرے گناہ گار تھا نا موسیٰ، جب وہ گناہ گار تھا، اس نے توبہ نہیں کی تھی، تب میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا، تو اب تو وہ میرا دوست ہے، اب تو اس نے مجھ سے توبہ کر لیا، میری طرف رجوع کر لیا، تو اب میں اس کو کیسے ایکسپوز کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ پردہ رکھنے والا ہے۔ یقین کریں آپ اور میں، ہم سب لوگ جو ہے نا وہ گناہ گار ہیں، ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، انہوں نے فرمایا ہے کلو بنی آدم خطایا، ہر بنی آدم جو ہے نا وہ گناہ کرتا ہے، لیکن دا بیسٹ آف دا سینرز آر دوز ہو ریپینٹ۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے اور میں اس کو نوازوں۔ یہ ہماری طرف سے دیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی دیر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی جو شخص اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس شخص سے۔ آپ یقین کریں یہ ریئل میسکولینٹی ہے، جو شخص نے ایکسیپٹ کیا کہ یار میری وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے میری قوم کے اوپر جو ہے نا وہ عذاب آیا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، اور اس شخص نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے تو میرے معاملات ٹھیک ہو گئے، میری قوم جو ہے نا اس پر سے عذاب ٹلے گا۔ تو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لینا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت پاورفل چیز ہے، بہت بہادری کا کام ہے وہ شخص جو اپنی غلطی کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان لوگوں میں سے رکھے جو اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں، نہ کہ ایگو کے اندر آ کر اپنی غلطی کے اوپر ندامت بھی نہ شو کریں، ان لوگوں میں سے نہ رکھے اللہ ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے نا وہ اسلام کے اوپر زندہ رکھے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کی جو خواہشات ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جائز خواہشات پوری کرے اور سب کو جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔